वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पाक न्यूजीलैंड वनडे मैच की। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 256 रन का हदफ। कीवी टीम पहले खेलकर 9 विकेट पर 255 रन बना सकी। पहले वनडे में कौमी बॉलर्स ने कीवीज को जकड़ लिया। नसीम शाह ने तबाहकुन बॉलिंग की और 5 विकेटें हासिल की। उसामा मीर की 2, नवाज और वसीम जूनियर की एक विकेट। माइकल ब्रेसवेल 43, टॉम लेथम 42 रन बनाकर नुमाया रहे। फिलिप्स के 37, मिचेल के 36, एलन के 29 रन। तो अब पाकिस्तान को जीत के लिए 256 रन का। लाहौर पंजाब असेंबली के बाहर असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। डार साहब ऐसे बयानात दे रहे हैं जैसे लोगों का जो जाती अकाउंट के अंदर डॉलर रखे हुए हैं वो भी अब हुकूमत की नजरें उसके ऊपर हैं। वो कहते हैं वो भी मुल्क के हैं, और ख़ास तौर पे जब तारीख को देखते हैं और लोगों को यही याद आता है कि ये वही डार साहब हैं जिन्होंने डॉलर अकाउंट फ्रीज किए थे पाकिस्तान की तारीख में वाहिद वजीर खजाना जिसने ये काम किया था, तो लोगों के लिए परेशानी में और इजाफा होता है। इंडस्ट्रियां बंद होती जा रही हैं। एक्सपोर्टर्स की सारी एसोसिएशन जो हैं वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान के कारोबार करने वालों का, एक्सपोर्ट करने वालों का। उनके अल्फाज के अंदर एक्सपोर्टर जो खुद कह रहे हैं वो कहते हैं हम जिस वक्त बाहर अपने जो ग्राहक हैं उनसे जब बात करते हैं तो वो कहते हैं तुम किस मुल्क की बात कर रहे हो, वो मुल्क जहाँ तुम $500 की एलसी नहीं खुलवा सकते हो, जहां पर अद्वियात के खाम माल को रोक दिया गया है, जहां पर सोयाबीन रोक कर पूरी पोल्ट्री की सनत के अंदर दरम बरम करके रख दिया निजाम, और जिस तरीके से खौफनाक तरीके से मुर्गी महंगी होती जा रही है, अंडे महंगे होते जा रहे हैं, जिस तरीके से पिछले 1 महीने के अंदर खास तौर पे आटे की कीमतें आसमान से पार चली गई हैं, सारी दुनिया में खुर्दनी तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं और पाकिस्तान में उनकी कोई कमी नहीं नजर आ रही बल्कि इजाफा नजर आ रहा है। जिस तरफ भी देखें परेशानी नजर आ रही है, बदहाली नजर आ रही है और इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकामी नजर आ रही है। और जैसे मैंने कहा कि असेंबली का अगर आपको माहौल ही आके देख ले, तालीम के ऊपर बात हो रही है, सवाल जो है क्वेश्चन आर जो है वो तालीम के ऊपर है और मुस्लिम लीग नून वाले वहां पे खड़े होके नारेबाजी कर रहे हैं। सिर्फ आज की एक अच्छी चीज जो अंदर नजर आई वो ये थी कि राना सनाउल्लाह और अता तारड़ इधर आए हुए थे, तो जैसी तबाही उन्होंने और उनके साथियों ने वफाक में बैठ के पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म किया और जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, मेरे ख्याल में ये सब लोग इस्लामाबाद से दूर ही रहें तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी इसके अंदर है। बहुत शोर था, बड़े नंबरों की भी बात की गई। अभी अवाम ने देखा कि किस तरीके से एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा कानून पास करवाया हुकूमत ने, अददी अक्सरियत हुकूमत ने दोबारा आज दिखाई है। यहाँ पर कोई नंबर्स का मसला नजर नहीं आ रहा, लेकिन मसला हमारी हुकूमत के नंबर्स का नहीं है, मसला हमारी हुकूमत के आगे चलने का नहीं है। ये जो निज़ाम है इससे पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है। इसलिए अब ये वक्त आ गया है कि बगैर किसी और वक्त को ज़ाय किए हुए फौरी तौर के ऊपर एक मुल्क को नए मैंडेट की तरफ ले जाया जाए, एक नया इलेक्शन करवाया जाए ताकि ये पाकिस्तान जो 1971 के बाद सबसे खतरनाक हालात का इस वक्त मुकाबला कर रहा है, इन मुश्किलात से पाकिस्तान को निकाला जाए। अच्छा साहब, आपके बकौल जो है वो आप कह रहे हैं नंबर तो हो गए, तो अपोजिशन का कम से कम जो है वो ये वाला गिला तो दूर कर दे कि आप जो है एतमाद का वोट ले लें। दूसरा पॉइंट ये है कि अपोजिशन से भी पूछा गया तो उनका यही कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद पंजाब की जिम्मेदारी आटा प्रोवाइड करना, आटा मार्केट में से गायब है, आपके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गवर्नमेंट के नजर नहीं आ रहे कहीं पे जो है वो आटे को हुकूमती सब्सिडाइज्ड आटा जो है वो दिलवा सके, तो इसका जिम्मेदार अच्छा जी, सवाल आपका आ गया, खान साहब ने बारहा कहा दो आगे सवाल यार, 9 को जो है वो वोट ले लेंगे दो, लेकिन वो क्या ये पहले वाला, ये तो सवाल पहले भी आ गया था। तो पहली बात तो ये है कि ऑपोजिशन की ख्वाहिशात के ऊपर जो है हम वोट लेने की हमें जरूरत नहीं है। जिस वक्त कानूनन कोई जरूरत पड़ेगी या हमारे ख्याल में सियासी तौर पर हमें जरूरत है एतमाद का वोट लेने की, हम बिल्कुल ले लेंगे, अपनी मर्जी के दिन लेंगे, ऑपोजिशन के मुतालबे के ऊपर नहीं लेंगे। जहां तक आटे के बहरान का ताल्लुक है, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से ये पूरा आटे का बहरान बनाया गया, आपको पता है पंजाब जो है सबसे ज्यादा आटा पैदा करने वाला, गंदम पैदा करने वाला सूबा है। जिस वक्त सीजन स्टार्ट हुआ था, जिस वक्त वाफिर तादाद के अंदर प्राइवेट गंदम मौजूद थी, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मई के महीने के अंदर रिलीजेस शुरू कर दे हुकूमत आटे की।
کیوں شروع کیا تھا حمزہ نے اس وقت ریلیزیں شروع کر دی. وہ آٹا جو ہے وہ پرائیویٹ ہاتھوں کے اندر چلا گیا, اس میں سے کتنا افغانستان پہنچ گیا, کتنا کہیں اور چلا گیا, اور لوگوں نے اس کو پرائیویٹ ہاتھوں میں ہولڈ کر دیا. تو انہوں نے تو خود حالات پیدا کیے. اس کے بعد کھڑے ہو کے تقریر کر دی ایک دن اپنے مراد علی شاہ نے, وہ کہتے 4,000 روپے کی ہم گندم خریدیں گے. آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی وہ اعلان کریں گے کہ گندم مہنگی خریدیں گے, گندم آنی ہے مئی میں اگلی, ابھی تو بجائی نہیں ہوئی تھی گندم کی, انہوں نے کہا 4,000 روپے ہم گندم خریدیں گے. آپ نے خود بخود مارکیٹ کے اندر ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ گندم آگے اس کی قیمت بڑھنی شروع ہو جائے, آٹے کی قیمت بڑھنی شروع ہو جائے. اور بائی دی وے سندھ نے ابھی تک ریلیزز نہیں شروع کی ہوئی. تو یہ سارے کا سارا بحران جو ہے یہ پی ڈی ایم کا ملا جلا ان کا کیا ہوا بحران ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے, یہ یاد رکھیں کہ امپورٹ جو ہیں, درآمدات کرنا جو ہے اور سپلائی کے اوپر نظر رکھنا جو ہے وفاق کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور وفاق پوری طریقے سے ناکام رہا. باقی اپنی تمام ان کو سوائے اس کے کہ عمران خان کے خلاف کون سا جھوٹا کیس بنایا جائے, تحریک انصاف کے لیڈرز کے خلاف کون سے جھوٹے پرچے کاٹے جائیں اور کون سے جھوٹے الزامات لگائے جائیں, اس سے فرصت ملے تو کوئی کام کرے نا. یہ بتا دیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے کچھ ایم پی ایز ہیں, ان کو کالز آ رہی ہیں, انہیں ووٹ بنا کر دینے کا کہا جا رہا ہے. کیا یہ ایک وجہ ہے کہ ابھی تک ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا, جس وجہ سے ساری کی ساری جو ایک انرجی ہے وہ پنجاب اسمبلی کی طرف محدود ہو گئی ہے, مہنگائی سے عوام کا برا حال ہے, اس طرف کسی قسم کی کوئی انرجی یا جو جتنے بھی اراکین ہیں ان کا دھیان نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک کالز کی بات ہے, کالیں تو آ رہی ہیں, اور صرف جنوبی پنجاب نہیں ہے, تو خیبر پختونخوا کے ہمارے بہت سارے لوگ, میں خود ذاتی طور پہ ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ ملا ہوں, جو بول رہے ہیں کالز آ رہی ہیں. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پاکستان میں جو بھی سیاست کرنا چاہتا ہے نا, اس کو نظر آ رہا ہے کہ قوم کھڑی ہو گئی ہے عمران خان کے ساتھ, قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے. اور عمران خان کے خلاف اس وقت جانا, تحریک انصاف کے خلاف اس وقت جانا, ایک سیاستدان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے اس کے اندر. تو کالیں تو ہو رہی ہیں لیکن کالوں کا اثر زیادہ نہیں ہو رہا. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ توجہ ہٹی ہوئی ہے عوام کے مسائل سے, یار یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جو اس وقت ایک نظام آپ جس کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہو, چل نہیں رہا, جس کو گھسیٹنے کی آپ کوشش کر رہے ہو, اس کے صبح سے لے کے شام تک ان کا تو اپنے سروائیول کی جنگ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں گے, کس طریقے سے اگلے مہینے تک ہم نے چلانا ہے, کس طریقے سے. یہ مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جنیوا کانفرنس میں غیر ملکی ڈونرز کا پاکستان کے لیے امداد کا اعلان. موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اسلامی ترقیاتی بینک 4.2 ارب ڈالر دے گا. یورپی کمیشن کی صدر نے پاکستان کو 500 ملین یورو دینے کا اعلان کیا. اس میں 172 ملین یورو سے سیلاب زدگان کی معاونت کی جائے گی. فرانسیسی صدر نے 10 ملین ڈالر دینے کا اعلان کیا. یو ایس ایڈ کی ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر نے کہا امریکہ پاکستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے مزید 100 ملین ڈالر دے گا. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹر پر لکھا جنوبی ایشیا ریجن میں عالمی بینک کے نائب صدر مارٹن ریزر نے بھی پاکستان کو 2 ارب ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے. Development Bank Group remains committed to supporting Pakistan in enhancing its climate resilience through a systemic approach. I am pleased to announce that the Islamic Development Bank Group, as part of contributing to the achievement of Pakistan's climate resilience and development objectives, pledges a financing amount of $4.2 billion over the next 3 years. پاکستان کو بحالی اور تعمیر نو کے لیے $8 بلین کی کمی کا سامنا ہے. بروقت فنڈ نہ ملنے سے بحالی کے کاموں میں خلل آیا تو تاریخ میں اتنے تباہ کن نتائج ہوں گے جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. وزیر اعظم شہباز شریف کا جنیوا میں کانفرنس سے خطاب. بولے آج میں آپ سے ان لوگوں کے لیے مدد مانگ رہا ہوں جن کی زندگی بھر کی جمع پونجی, گھر, کاروبار سیلاب کی نظر ہو گئے. لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے سخت ترین موسم کا سامنا کر رہے ہیں. بھاری بھرکم ٹیکسوں کا بوجھ پاکستانیوں کی زندگی پہلے سے بھی مشکل کر دے گا. Devastating floods affected 33 million people of Pakistan. Flood water still needs to be drained. Taxonomy of harder and harsher reforms will make lives in the Pakistani streets and villages harsher than ever before. For recovery and reconstruction, the minimum funding requirement of $16.3 billion, our funding gap for minimum recovery is $8 billion and will be needed over the span of the next 3 years.
If that gap continues to obstruct our recovery, the results may be too catastrophic to imagine. Today, I am asking for your support for those who have lost their life savings, their homes and livelihoods, those who are sitting under blue sky, facing the harshest of winters and looking forward to your help and support. Your unity of thought and action will always be remembered by the people of Pakistan. پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے بدترین اثرات بھگت رہا ہے. پاکستان قدرتی آفات کے ساتھ اخلاقی کرپٹ بین الاقوامی مالیاتی سسٹم کا بھی شکار ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں کسی کو ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والی تباہی کے بارے میں شبہ ہے تو پاکستان جائے. خوفناک سیلاب سے 1700 لوگوں کی جان گئی, ہزاروں بے گھر ہوئے, لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی تباہ ہوئی. متاثرین کے لیے فوری طور پر $16 ارب کی ضرورت ہے. پاکستان نہ صرف ماحولیاتی تبدیلی بلکہ اخلاقی لحاظ سے دیوالیہ عالمی معاشی نظام کا بھی شکار ہے. ہمیں ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے ترقی پذیر ملکوں کے ساتھ ظالمانہ ناانصافی پر سچ بولنا چاہیے. اگر کسی کو نقصان اور تباہی کے بارے میں شبہ ہے تو پاکستان جائے. خوفناک سیلاب نے 1700 سے زیادہ لوگوں کی جان لی, دوسرے ہزاروں زخمی ہوئے اور 33 ملین سے زیادہ متاثر ہوئے. 8 ملین لوگ بے گھر ہوئے, لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی متاثر یا تباہ ہوئی. 9 ملین لوگ غربت کے کنارے پر پہنچ گئے. یہ محض اعداد و شمار نہیں, یہ لوگ ہیں, عورتیں ہیں, مرد ہیں, بچے ہیں. پاکستان جس کا عالمی اخراج میں حصہ 1% سے بھی کم ہے, وہ ماحولیاتی تبدیلی کا ذمہ دار نہیں بلکہ اس کے بدترین اثرات بھگت رہا ہے. پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس جاری, شدید بدنظمی, اپوزیشن ارکان کی ہنگامہ رائی. اسپیکر ڈائس کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے بازی شروع کر دی. اسی حوالے سے صورتحال کیا ہے, اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے نذیر بھٹی سے. بتائیے نذیر بھٹی, کیا حالات رہے؟ جی, پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 3 گھنٹے تقریباً تاخیر سے شروع ہوا اور اس کی صدارت جو ہے وہ اسپیکر سبطین خان نے کی. اور یہاں صورتحال یہ رہی کہ ہنگامہ آرائی کا شکار رہا یہ اجلاس. وقفے سے ہنگامہ آرائی جو ہے اسی لیے اسپیکر کے ڈائس کے سامنے اپوزیشن نے نعرے بازی کی اور کہا کہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لیا جائے اور یہ غیر آئینی اجلاس انہوں نے اس کو جو ہے وہ قرار دیا. اسی ہنگامہ آرائی کے دوران ہی مختلف تقاریر بھی کی گئی اور خاص طور پر اس وقت حالات خاصا کشیدہ ہو گئے جب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان اور عطاء اللہ طاہر مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہے وہ گیلری میں آئے اور دوسری طرف جو ہے وہ اسد عمر بھی گیلری میں جو ہے وہ پہنچے. تو اس وقت جب رانا ثناء اللہ کے حوالے سے انہوں نے نعرے بازی کی کہ رسانہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل کو جو ہے وہ یہاں سے نکالا جائے, عطاء اللہ طاہر کو نکالا جائے, ان کو پہلے یہاں سے جو ہے وہ نکالا گیا تھا. لیکن یہ حالات جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ جاری رہے. اسی دوران وقفہ سوالات جو ہے وہ ایجوکیشن پر تھا وہ نہیں ہو سکا اور پھر اسی ہنگامے کے دوران جو 8 بل منظور کر لیے گئے. ٹھیک ہے نذیر, بہت شکریہ. مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز نے خاتون کو گولی مار کر زخمی کر دیا. نیو کراچی سیکٹر 11A میں خاتون بینک سے 3 لاکھ روپے لے کر نکلی تھی. اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے افضل خان سے. جی افضل, اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل, نیو کراچی سیکٹر 11A میں یہ واردات پیش آئی ہے جہاں پر مسلح ملزمان نے ایک عمر رسیدہ خاتون سے 3 لاکھ روپے چھیننے کے بعد اسے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا. یہ خاتون اپنے ساتھ ایک اور لڑکے کے ساتھ موجود تھی اور موٹر سائیکل پر بینک سے 3 لاکھ روپے کیش لے کر نکلی تھی اور جیسے ہی گھر کی دہلیز پر پہنچی ہے ملزمان نے لوٹنے کی کوشش کی. لڑکے نے مزاحمت کی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں خاتون کے ہاتھ میں گولی لگی اور وہ زخمی ہو گئی ہیں اور ملزمان 3 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے. ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی. تعلقات دفاعی اور فوجی تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا. جنرل عاصم منیر عمرے کی سعادت کے لیے پہنچے تو ان کے لیے خصوصی طور پر بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا. پاکستان کے سپہ سالار سعودی عرب کے سرکاری دورے پر اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری.
عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لی۔ روایتی عرب خیمے سرمائی کیمپ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جنرل عاصم منیر کا پرتپاک استقبال کیا اور آرمی چیف بننے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ دفاعی اور فوجی تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر دفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزیز بھی موجود تھے۔ آرمی چیف نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی۔ جنرل عاصم منیر کے لیے خصوصی طور پر بیت اللہ کا دروازہ بھی کھولا گیا۔ انہوں نے بیت اللہ کے اندر نوافل ادا کیے، ملک کی سلامتی اور قوم کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔ سعودی حکام کی جانب سے آرمی چیف کو خانہ کعبہ کی زیارت کرائی گئی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔